بھائی ہمارا فرقہ بعد میں پوچھ لیجیے گا، لیکن اپنی رائے کا اظہار کر دیں. آپ کی رائے کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ سنائیں بھائی. جی الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان، شکر الحمدللہ. ویسے پوچھ رہا ہوں، کوئی اس میں یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ویسے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ ضرور ہم بتائیں گے. جو سوال کیا ہے اس کا آپ کے پاس ہے کوئی جواب؟ کیا رائے ہے آپ کو؟ ویسے نہ فرقہ تو اپنا فرقہ مسلمان جو ہے نا اسے فرقوں میں نہیں آنا چاہیے. اچھا تو فرقہ پوچھ بھی رہے کبھی ہیں میرا، اس کا مطلب میں لیکن مسلمان نہیں ہوں. نہیں مسلمان ہیں آپ، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جب کوئی اپنا کوئی فرقہ پوچھتا ہے یا ہم کہہ دیتے ہیں ہم سنی ہیں یا دیوبندی ہیں یا اہل تشیع ہیں یا ہم ایسے کہہ دیتے ہیں نا، تو کبھی کسی نے یہ بھی کہا کہ ہم مسلمان ہیں، نبی کی امت میں سے ہیں. اصل میں نا وہ جب کوئی ہندو پوچھے گا نا یا کوئی یہودی عیسائی یا ان کے ملکوں میں ہم جائیں گے، وہ ہم سے پوچھیں گے کہ تمہارا ریلیجن کیا ہے، تم کون ہو، تو ان کو ہم بتائیں گے کہ ریلیجن اسلام اور ہم مسلمان ہیں. بالکل لیکن جب بالکل ہم اپنی کمیونٹی میں بیٹھیں گے نا تو اپنی کمیونٹی میں ایک پہچان کے لیے ہمیں اپنا بتانا پڑے گا. 1 منٹ ذرا دیں، 1 منٹ ذرا. جی 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 ٹھیک. جی میرے بھائی، تو جی بھائی کیا آپ کی رائے ہے دیوبندی، یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ فرقہ اسلام میں نہیں ہونا چاہیے، تو یہ پھر دیوبندیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ یہ اولیاء کرام یا اپنا کوئی ولی کرام جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ایسے ہی جی جو اللہ کے نیک بندے بھیجے گئے ہیں جنہوں نے اپنا اسلام پھیلایا، یہ ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے. کون؟ یہ دیوبندی جو ہے. اچھا دیوبندی جنہوں نے اسلام پھیلایا ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے؟ یعنی کہ ہاں جی اولیاء کرام ولیاء کرام کیجیے. اچھا، اور کیا رائے رکھتے ہیں آپ ان کے بارے میں؟ یعنی کہ ایک پہلا پوائنٹ کہ جنہوں نے اسلام پھیلایا یعنی کہ وہ بھی اولیاء ہیں، تو اولیاء کرام کی یہ تعظیم عزت نہیں کرتے. نہیں کرتے، ٹھیک ہے. پھر دیکھیں کہ الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، خلفائے راشدین ہیں، ٹھیک ہے، جی رسپیکٹ کے قابل ہیں. میں آپ کو وہ بات کروں گا جو میرے ساتھ ہوئی ہے، جو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، جو سنا ہے میں نے ایک دیوبندی سے. صحیح ہے. میں بھائی ملیشیا میں ہوں، آپ کدھر سے ہیں ویسے؟ میں پاکستان سے ہوں. پاکستان میں ہیں ابھی؟ نہیں میں ویسے کبھی میرا ٹور، اس وقت تو میں یورپ میں ہوں، تو میں ذرا گھومتا ہی رہتا ہوں. ماشاء اللہ. بھائی ہم مانتے ہیں اولیاء کرام کو بھی ولیاء کراموں کو بھی، ٹھیک ہے، سب کو مانتے ہیں جو اللہ کے بنائے گئے بندے ہیں، ٹھیک ہے، سب میں. یہ ایک تو کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں. اگر ہم جیسے ہیں تو ان کو کیوں نہیں وہی آتی؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. یعنی نعوذ باللہ استغفار. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہی بشر ہیں اور اس کے ہاں اوپر بضد ہو جاتے ہیں کفار کی طرح. بالکل ضد ہو جائے بھائی جان، ایسے میری بحث ہو چکی ہے، نعوذ باللہ استغفار. وہاں سے میں چپ کر کے نکلا کہ یار نہیں صحیح ہے. مجھے بتائیں نا، اتنا بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم جیسے ہیں، نعوذ باللہ استغفار، ہم تو ان کے صحابہ کرام جو ہیں ان کے ماننے والے کے ان کے پاؤں کی خاک جیسے بھی نہیں ہیں. صحیح ہے. تو اچھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا پہلی رائے آپ کی یہ آئی کہ اولیاء کی یہ تعظیم نہیں کرتے نہیں کرتے. اور ان کی گستاخی کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا بشر مانتے ہیں. اچھا جی یہ اپنا ایک اور بات ہے وہ کرنی ہے. میری ایک بات پہ بحث ہوئی تھی کہ وہ دیوبندی تھا، اس سے بحث ہوئی کہ
حضرت علی کو وہ کہتے ہیں جی وہ کیا ہے، ایسے ہی نعوذ باللہ استغفار. ٹھیک ہے. اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ علی مجھ سے اور میں علی سے. جب سب تو کو یہ کیا بائی بائی کہتے ہیں بناتے کہ ہیں. شاہی کوئی نہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہی کوئی نہیں؟ ہاں جی ایسے ہی ہے نعوذ باللہ استغفار. وہ کیا ہے ایسے جیسے کہتے وہ ہیں. تو ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے نا، اسماعیل دہلوی نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اولیاء انبیاء ہیں یہ شاہی کوئی نہیں ہے، ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں. یعنی کہ ایک ذرہ ہے، ذرے کی تو کوئی حیثیت ہے لیکن ذرے سے بھی یہ کم تر ہے. اچھا، اور آپ کی کیا رائے ہے اس کے علاوہ؟ یہ کچھ رائے ہیں، یہ ان کے بارے کچھ بتا دیں آپ. ٹھیک ہو گیا ہے. یعنی کہ معلوم یہ مجھے پڑا ہے آپ کی بات سن کر کہ بالکل یہ جو آپ نے بتائی ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا نالج ہے، تھوڑا بہت پتہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حوالہ جات آپ کے پاس نہ ہوں. یہ پاسبل ہے، یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ کے پاس حوالہ نہ ہو، کہ یہ ایک تو اولیاء کی گستاخی، انبیاء کو کم تر معاذ اللہ ان کی شان میں کمی کرنے والے لوگ ہیں. بالکل اسی طرح. تو آپ ان دو وجوہات جو مین وجوہات ہیں، ان دو وجوہات کو کے ہوتے ہوئے آپ یہ مانتے ہیں کہ کیا یہ عقیدہ جو ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے کسی کا رہا ہوگا؟ سر اگر تب کا ہوتا تو پھر میں تو نہیں اپنا یقین رکھتا کہ یہ ایسے بول سکتے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، سر میں کیسے ان کو مانوں، کہ اس کے فرقے کو کیسے میں اپنا لوں بھائی جان. نہیں تو آپ یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا عقیدہ جو ہے وہ امت میں 1300 سال میں کسی کا ہوگا کہ معاذ اللہ انبیاء اور اولیاء ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں؟ اور مجھے تو نہیں، نعوذ باللہ استغفار، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ مجھے تو نہیں لگتا. میرے خیال سے کسی کا بھی نہیں ہے، کسی کا بھی 1400 سال میں ایسا عقیدہ نہیں ہوگا کہ بالکل ایسے جو ہی ہے بھائی جان. اولیاء کی توہین گستاخیاں کرتا ہو اور پھر انبیاء کو کہتا ہو کہ یہ ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں. اور آپ نے ایک اور بات بتائی تھی کہ اپنے جیسا بشر جو ہے، یہ کفار جیسے کہتے تھے کہ اپنے بالکل جیسا بشر وہ کہتے تھے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ماشاءاللہ آپ کی اہل رائے. حدیث جو ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں اور یہ بھی یہی کہتے ہیں. اور نعوذ باللہ استغفار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ گئے، یہ وہ بھی نہیں مانتے. اچھا، نیچے ایک وہ مرزا انجینئر کا فالوور، آپ بھی مرزا انجینئر کو جانتے ہیں؟ سر میں جانتا ہوں لیکن میں ان کو فالوور نہیں، میں ان کو فالو نہیں کرتا. نیچے اس کا ایک فالوور آیا ہوا ہے، تو جی جی لے آئے اوپر. یہ وہ فالوور ہے اس کا، یہ آ گیا جی. لیکن یہ ہے کہ بڑی تحمل سے بات کرے تو پھر ہے. نہیں تحمل سے پتہ نہیں یہ بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ہاں جی قاسم صاحب. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ سب؟ جی وعلیکم السلام السلام. علیکم من الحمدللہ الطوال اللہ کا خدا. کرم. جی بھائی، آپ نے ٹاپک لگایا دیوبندی فرقہ کے بارے میں، آپ کی کیا رائے؟ تو بھائی اچھا ایک منٹ، مسلمان ہیں وہ نیچے آپ لکھ رہے تھے کہ جی جی دیوبندی فرقہ ہے یا جماعت ہے، تو یہ آپ کو آپ کے بابا جی جناب مرزا انجینئر چھوکرا صاحب نے نہیں بتایا کہ وہ دیوبندی فرقہ ہے یا جماعت ہے، کیا ہے یہ؟ نہیں انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا تھا، وہ لکھ رہے تھے نیچے کہ دیوبند جو ہیں وہ گند ہے نا، تو انہوں نے میں نے میں ان کو ان کو نہیں پوچھا کہہ تھا رہا کہ ہوں، کون مرزا سا. انجینئر نے کیا بتایا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ نا، وہ گند ہے، دیوگند ہے؟ بتاتا ہوں میں. انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کون سا فرقہ، میں نے ان سے پوچھا تھا کون سا فرقہ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فرقہ نہیں جماعت اچھا، ہے. ساتھ کونڈم ساتھ لے کے گئے تھے تب، اس دن کی بات ہے نا، جب اچھا، اس کا کلپ آیا تھا کہ کونڈم کے ساتھ عورت سیکس جائز ہے، اس دن گئے تھے نا آپ؟ اس کے بعد وہ انہوں نے کہا کہ ہمارا فرقہ نہیں جماعت ہے، اور دیوبندی جو ہے وہ فرقہ ہے. اچھا 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 تو اچھا اچھا اچھا، اگر تم مطلب حلالی ہو نا تو یہ کلپ ذرا نکالو اور یہ بھی ثابت کرو کہ تم گئے تھے پوچھنے، اور یہ بھی جو میں نے بتایا تم نے مانا بھی ہے کہ تم کونڈم لے کر گئے تھے. ہاں کونڈم تو لے کے جانا چاہیے آپ کو، کیونکہ اس نے آپ کی ماؤں کو ایک سے زیادہ شوہروں کی جو ہے نا وہ دی ہوئی ہے نا.
چلے حلالی ہیں تو ثابت کریں. وہ مرزا انجینئر کہتا ہے کہ یہ جماعت ہے فرقہ نہیں ہے. چلو حلالی ہو تو اچھا ثابت عثمان کرو. بھائی، یہ اس طرح کی حلالی ہو زبان تو یار اعلیٰ ثابت کر دو یار. مان لو کہ تم تو حلالی نہیں ہو، وہ یار تو آپ ہمیں معلوم ہے. چیخیں مارنا شروع ہو گئے ہیں، بات تو یار آرام سے کریں. دیکھو میں میں بات اگر سن لیں ثبوت مانگوں. ہوسٹ دیکھیں جی اپنا ایک منٹ بات اسسٹنٹ سنیں سرجن صاحب، بات کے سن جی لیں ایف ذرا اس صاحب، کی. ایک منٹ بات سنیں. دیکھیں یہ پرانا مریض ہے اس کا، مرزا انجینئر چھوکرے کا. یہ پرانا چھوکرا ہے، ہمیں معلوم ہے. اس نے اچھا 3 دعوے آ کے اوپر کیے ہیں. میں نے اسے ہوں کہا کہ وہ کیا رائے دیتا ہے مرزا انجینئر. اس نے کہا جی میں نے اسے پوچھا میں نے اسے کہا کہ تم تب گئے تھے جب اس نے کہا تھا کہ کونڈم کے ساتھ اورل سیکس بھائی کر سکتے ہیں. وہ اس نے جواب نہیں دیا. اس نے مطلب خاموشی ہاں ہوتی ہے. پہلا دعویٰ کہ یہ جب کونڈم اورل سیکس کونڈم کے ساتھ اس نے کہا اوکے ہے تو یہ تب گیا. دوسرا کہ اس نے اس سے پوچھا کہ دیوبند ایک فرقہ ہے یا جماعت ہے. اس نے آگے سے یہ جواب دیا کہ یہ جماعت ہے. اب یہ حلالی ہوا ہے تو پھر ثابت کر دینا بھائی. میں تو نہیں لڑ رہا کوئی بھی بات سے. نہیں حلالی ہے تو بالکل ثابت کر. جی بابر جی بھائی بھیا یار سننے تو لینا، بات تو جی کرنے دیں. جی جی بابر مہر بھائی، یہ سب ریکارڈ کر کے آپ یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، مطلب اس فرقہ سے ہے نا آپ، یہ جو گالیاں شالیاں دیتے ہیں، مطلب یہ اسلام ہے؟ نہیں، آپ انہوں نے کیا آپ کو سمجھتے ہیں گالی اس نہیں چیز کو؟ دی میری جان. جو وہ اپنا اچھا یہ مرزا صاحب دیکھیں نے میں کہا ہوا ہے آپ نا، کو نا ثابت وہ اس کرتا کی ہوں. بات سے پوچھ رہے ہیں. انہوں نے گالی نہیں یہ دی کے جی آپ ایف کو. صاحب جی جی انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں نے گالی دی ہے. یہ سننا نہیں ذرا نہیں کہ میں گالی نہیں گالی دی دی آپ ہے نے. یا ان کے گھر کا فتویٰ ہے. ان کے مطلب گھر کا یہ فتویٰ ہے. یہ یہ سنیے گا جو ذرا. کے جی ایف صاحب، یہ آپ کے مطلب جن کو آپ اولیاء کرام کہتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، یہ یہ کونڈم سنیے وغیرہ گا ذرا. اولیاء اس کرام طرح ہے سے؟ محمد علی یہ مرزا. یار اس کا میں نے نام لیا ہے، میں اوپر معاذ آیا اللہ ہوں، میں نے معاذ. کہا ہے میں انجینئر کا بھائی اسٹوڈنٹ جان ہوں، میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اولیاء کرام اس طرح کی یہ بات سنیے کرتے گا ہیں، مجھے جناب اتنا ایک بتا منٹ. دیں. قاسم وہ مرزیہ چپ کر جائے. یہ مرزئی چپ کر ذرا. یہ دیکھیں جی ان کے گھر کا فتویٰ. میں نے کوئی گالی دی ہے؟ یہ سننا ذرا. جی جی بھی آزاد کر کے آتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ نہیں. جی جی عورتوں کو یہ کہیں کہ ہاں میں اس کا جواب دیتا ہوں. عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے. جو قرآن حکیم میں آیا کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا. اگر کسی عورت کے لیے، یہ وہ جواب ہے جو غامدی صاحب نے بھی دیا، میں دیتا ہوں جواب. اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو، ٹھیک ہے، یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی حوریں ملے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے. ہاں وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کو جنت میں مرد بنا دے اور اس کو حوریں دے دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے نا. یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. میں چاہتا ہوں جی میری جنت کے اندر جو ہے نا وہ ببر شیر والی شکل بن جائے. وہ کہتا ہے ببر شیر والی شکل بن جائے، وہ بھی ہو جائے گی. تو قرآن حدیث میں لا حول ولا قوت. تو جناب اس نے ان کی والدہ ان کی باجیوں کو ایک آفر دیا ہے. میں نے گالی تو نہیں دی کہ بھائی ان کو نہیں ایک نہیں سے آپ زیادہ نے مردوں کی خواہش ہوئی تو مل جائیں گے. تو ہم نے تو پوچھا کہ بتاؤ بھائی. اور یہ مانتے ہیں ایسا کہ دیکھو ٹھیک ہے جی، جتنے بھی ان کے چھوکرے ہیں نا تقیہ باز جتنے بھی ہیں سارے مانتے ہیں، رافضی جتنے بھی مانتے ہیں. تو اب بھیا اس نے بہت زیادہ، اللہ معاف کرے، اس نے ایسی ایسی باتیں کی ہوئی ہیں کہ ہم کہیں کہ ہماری زبان پلیت ہو جائے. ایسی ایسی باتیں کی ہوئی ہیں اس بندے نے، یہ مرزا جو ہے. اور یقین کریں عثمان بھائی کہ آپ کی ان باتوں کی وجہ سے نا میں نے بریلویت چھوڑ کے الحمدللہ اب میں نہیں مسلمان ہو گیا. شکر ہوا کہ آپ، مجھے پتا ہے کیونکہ کہ شروع سے ہی آپ جو آپ تعلیم پیش بڑے کرتے ہیں شروع نا، سے ہی یقین کریں یہ اسلام نہیں ہے، شروع سے ہی آپ نا یقین کریں. بریلوی نہ بھیا تو اگر ایسے آپ لوگ ہوتے ہیں آپ جو بریلویوں میں. آپ یہ چھوڑ کے یہ گالیاں گئے، سنیں یہ ہماری نا، اچھا تعلیم ہوا ہے پیش بہت کرتے زیادہ. ہیں نا، یہ بالکل نہ اولیاء کرام کی تعلیم یہ تھی سننا اور ذرا نہ جی. یہ ہمارے اسلام انہوں کی نے تعلیم ہے. مرزا انجینئر کو پتہ اور کیوں مانا تھا؟ سن لیں نا، یہ مرزا یار انجینئر کو بات ہی ماننا بھیا کرنے کیوں آپ دینا، کیوں تھا؟ بات ہی نہیں کرنے دیتے. براڈ آپ کی ہے میں سمجھتا یہ ہوں، سن تو لیکن لو نا. بات تو سنیں نا، بات یہ بھی تم نہیں نے ایک کرنے جھوٹ دیتے. کیوں اب چلیں بولا یار بات آپ دیکھو. اکیلے سنیں بیٹھ ذرا کے اس کی بولتے بات. رہیں. اس نے 3 دعوے کیے، اب بھی حلالی ہونے کا اس نے ثبوت نہیں دیا. جو حلالی نہیں وہ بریلوی کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک بات. دوسری بھائی یہ جو کونڈم والی بات رہ گئی تھی میری، کونڈم والی تو بات رہ گئی تھی، وہ تو سنانے دو. میں صرف اپنی 2 باتیں، میں نے اپنی جو باتیں کی میں اس کا ثبوت دے رہا ہوں. میں حلالی ہوں. تم نے جو باتیں کی آ کے اس کا ثبوت نہیں دیا. تم نے ثابت کیا کہ نکل تو گیا، حلالی نہیں ہے اور نکل گیا. بھاگ گیا. یہ اچھا جی کدھر گیا وہ یار وہ تو کلپ؟ بڑی کدھر بڑی گیا جی؟ بہودہ باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. بالکل اس کو بالکل. تو میں، وہ تو واجب قتل ہے. میرے پہ اگر ایلیگیشن نہ لگی ہوتی نا، میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول کے آیا تھا پاکستان میں. تو میری تو آئی ڈی بلاک ہے، 4 سال سے میں ملیشیا میں ہوں.
تو اگر میں گیا نا تو میں اس سے مل کے آؤں گا جی جی ضرور. اچھا نیچے بھائی ہیں, وغیرہ سے مل کے آؤں گا میں. ان سے مشورہ لیتے ہیں. نیچے ہیں ہانیہ بٹ صاحب ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اور اللہ وبرکاتہ. عدیل جمیل بھائی بھی ہیں. جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بردر ہانیہ بٹ صاحب ہیں. پوچھیں پہلے کسی سے. یہ ایک منٹ بھائی, کے جی ایف بھائی آپ بیٹھے ہیں ذرا. آپ یہ سسٹر میرے خیال سے کوئی آئی ہیں, بات کرنا چاہ رہی ہیں. ہانیہ بٹ, اچھا وہ کہہ رہی ہیں کہ میں صرف سنوں گی ابھی. تو دیکھیں ادھر وہ موضوع جو ہے نا وہ اس طرح کا چھڑا ہوا ہے, پھر بھی ہم سنا دیتے ہیں. ایک منٹ دیں مجھے. اصل میں نا اصل کلپ کے ساتھ اگر کوئی چیز آئے نا سامنے تو وہ سنانے سے. جی السلام علیکم عثمان بھائی. آپ جب یہ چھوکرے کی یہ لگاتے ہیں نا بات, یہ 4 شوروں والی, وہ بیچ میں کہتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, تو ساتھ ہی عبدالرشید اور رشید احمد گنگوئی کی بھی وہ عبادت لگا دیا کریں کہ وہ بھی یہی باتیں کرتا تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, تو معاذ اللہ وہ کذب بیان نہیں کر سکتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. وہ بھی جی ساتھ جی لگا دیا کرے تاکہ نا یہ چھوکروں کو رشید احمد گنگوئی کا بھی عقیدہ پتہ چلے اور چھوکرے کا بھی پتہ لگے. اچھا کے جی ایف بھائی آپ اب کریں بات, میں ذرا نا ویڈیو لے آؤں. جی جی ٹھیک ہے. جی جی موبائل میں نا جی اس لیے. عدیل بھائی. جی ڈی جے بھائی آپ بھی کچھ بات کریں. میں تو بھائی سارا دن کرتا رہتا ہوں, آپ بات کریں. اچھا اچھا اچھا. ہانیہ صاحب یہ آپ کہہ یار رہے ہیں مسلمان ہیں مگر عثمان اتنے بھائی, فرقے کیوں. یہ ہمارے نبی عثمان کریم بھائی, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتنے فرقے 72 سے 73 فرقے بن کے رہنے ہیں. ہانیہ بٹ صاحب یہ ہے. جی جی اپنا وہ ذرا گئے ہیں پیچھے بیک گئے ہیں, جی کوئی جی ویڈیو لے لیں. وہی میں عثمان بھائی کو کہنے لگا تھا کہ وہ جو مرزا انجینئر کی ککڑی آئی تھی اس کو انڈا تو دینے دیتے, پھر اس کی بزتی کرتے بعد میں, مزہ آتا. وہ آپ نے میں یہ کہہ رہا تھا اس کا انڈا ہی عثمان بھائی کو کہ عثمان بھائی چابی کا ٹکا لگا کے انڈا ہی رکھ دیا اس کا. عثمان بھائی اس لیے وہ بولی جا رہے تھے عثمان بھائی اسے. میں کہہ رہا تھا ایک منٹ اس کی سن لیں, ٹھیک ہے, وہ کیا کہتا ہے کیا نہیں. ٹھیک ہے, وہ بھاگ ہی گیا, اسے پتا ہے نا کہ جھوٹا ہے وہ. انہوں نے جب اس کی چلائی ہے نا اپنا مرزا کی وہ چوکڑے کی چلائی ہے تو اچھا ہانیہ بٹ وہ صاحبہ, نکل گئے. جو اصل سے علیحدہ ہوتے ہیں نا وہ بنتے ہیں فرقہ. تو یہ سوال آپ نہیں ان سے کریں جا کے. یہ جو قاسم تھا نا آیا ابھی, یہ اس کی سسٹر ہیں. یہ وہ میں نے ویڈیو لگائی تھی نا کہ ان کی سسٹر کو یا ان کی والدہ کو ایک سے زیادہ مردوں کی خواہش ہوگی تو مل جائے گی. یہ اس خوشی میں آئی ہیں, آپ کو ان نہیں کی پتا. آواز بھی سن لیں, یہ بندہ ہوگا کوئی لڑکا ہوگا, یہ دوسرا ضروری میرا نہیں ہے دعویٰ یہ. سن لیں جی, یہ میرا دوسرا دعویٰ سن لیں. یعنی میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ مجھے اسلام میں توحید کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ چیز سیکس ڈسپلن ہے. یعنی عقیدہ توحید کے بعد مرزے کے نزدیک عقیدہ آخرت کا بھی درجہ نہیں ہے, عقیدہ رسالت کا بھی درجہ نہیں ہے, بلکہ مرزے کو پسند ہے سیکس ڈسپلن. اور مرزے کا سیکس ڈسپلن کیا ہے اس کا بھی ایک نمونہ آپ سن لیں. اورل سیکس کا ایشو ڈسکس کیا ہے. ظاہر ہے یہ بھی ایک برائی ہے جو معاشرے میں آ رہی ہے. اس میں ایک کہیں پر تھوڑا سا اگر آپ اسکیپ روٹ کسی کو دے سکتے ہیں تو وہ یہ کہ کنڈوم کے استعمال کے ساتھ ہو, ورنہ تو ڈائریکٹلی ظاہر ہے اس طرح کا عمل کرنا تو اس کو کون ذی شعور شخص جو ہے وہ حلال کہے گا. بھائیو اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی. جی میں نے اسے کہا تھا نا کہ جب کونڈوم کی اس نے سہولت دی ہے تو مجھے لگتا ہے اس وقت تم گئے ہوگے, اور اس نے کہا کہ اسلام میں ایسا اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی. اور یہ جو آیا تھا نا وہ قاسم مرزائی, میں تو سالوں سے ہم یعنی کہ 1 سال سے عرصہ زیادہ ہو چکا ہوا ہے, ہم اس کو جانتے ہیں. وہ جو بیٹھا ہوا نا تکیہ بازی کر رہا تھا. کیوں کہ یہ میں ویڈیوز یہ چلاتا ہوں نا تو وہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے نا میں ان ویڈیو سے چلا کے نا جھوٹ, اصل میں اس کی اور جو ہے نا وہ حسرت ہو رہا ہے اس کی. تو یہ جو ہانیہ بٹ ہے نا, یہ وہ قاسم مرزائی ابھی آیا تھا نا, یہ ان کی سسٹر ہیں. تو یہ اسی ویڈیو کو سن کے آئی تھی کہ 1 سے زیادہ مردوں کی خواہش ہوگی تو مل جائیں گے. جی تو کیر بھائی اب آپ عدیل بھائی آپ کریں بات.
नहीं नहीं, वो मेरे ख्याल में वो भी लानत डाल रही है उस पे। नहीं वो भी लानत डाल रही है उस्मान भाई, वो पैसे पूछ लें उससे, क्या है, ऐसे ना कहें, गुस्सा कर देंगे वो। पूछ लें वैसे उनसे, उन्हें क्या एसएमएस कर दें, मैसेज पे बता दें, चैट पे नीचे कर रही है ना, कमेंट पे बता दें, बोल नहीं सकते तो। देवबंदी और मिर्ज़ा इंजीनियर वाले, इनके ऊपर आप कभी भी एतमाद नहीं कर सकते, ठीक है जी। ये मुनाफिकीन में से होते हैं, इनके ऊपर आप कभी भी एतमाद ना करें। ऐसे ही है। मोमिन जो है ना, वो एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। तो वो जैसे ऊपर आके मजाक कर रहा था ना, असल में वो गुफ्तगू नहीं करने आया था, वो मजाक करने आया था। तो वो जब उसे मैंने उतारा है, अब उसे पता था कि मेरी इस आईडी से हो गई है छितरोल, तब उसकी सिस्टर ने सुन ली बात कि अच्छा 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 4 मर्दों की ख्वाहिश होनी है, तो मैं क्यों पीछे रहूं, तो वो इसलिए फिर इस आईडी से आ गई। ये मुसलमान कह रही हैं कि मैं मुसलमान भी हूँ। एक ये भी बात मैंने आपसे की थी उस्मान भाई कि हम मुसलमान क्यों नहीं कहते, वैसे आपने मुझे वो बताया नहीं है। मैं आपको इस बताया बात था, पे ये भी देखें, आ जाता है, इस जब बात मैं पे ये अब भी आ जाता है कि अपना क्या नाम लेते हैं, करबला में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी, 72 से 73 तक जो शहीद हुए हैं, ठीक है, वो जो अपना क्या नाम लेते हैं, शिमर जो था अपना, यजीद तो जो था वो भी तो मुसलमान कहता था ना अपने आप को, कुरान हाफिज था ना। तो बाय द वे जरूरी नहीं है, हाँ अपना अहले बैत को मानो, नबी की आल को मानो, सहाबा कराम को मानो, उनके भेजे हुए बंदों को मानो। KGF बात सुने, इधर ना देवबंदियत को डिस्कस हम कर रहे हैं, ठीक है। देवबंदियत का अहले सुन्ना से कोई ताल्लुक नहीं है। ये है कि जो देवबंदी इनके कुफर पर आगाह है ना अपने बड़ों के, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो अपने बड़ों के कुफर पर आगाह ही नहीं है, जैसे मैंने आपसे राय पूछी, मुझे क्या पता आप देवबंदी हैं कौन है, मैंने आपसे राय पूछी, आपने अपनी राय दी, ठीक है। तो ऐसे देवबंदी का जिनको कख नहीं पता, वो मासूम है, उनसे उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपनी जगह पे मासूम के मासूम है, वो अपना प्रैक्टिकल लाइफ अपनी जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। वो मुसलमानों में शुमार किए जाएंगे, लेकिन उनमें से भी बहुत ज़्यादा गुमराह ज़रूर हैं, लेकिन ये 4 तो इनके काबिल। अच्छा, दूसरी बात, अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है ना, अहले सुन्नत का यज़ीद के हवाले से, जैसे कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, उनका मौक़िफ़ ये है कि सुकूत इख्तियार किया जाएगा, उसके पलीद होने में, मरदूद होने में कोई शक नहीं है, उसके फासिक व फाजिर होने में कोई शक नहीं है, लेकिन उसके कुफर के ऊपर सुकूत किया जाएगा। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो मेरे नज़दीक काफिर है, तो उनका अपना इज्तिहाद है। तो अपने अपने जो इमाम है ना, उनका अपना अपना एक मौक़िफ़ है। तो हमारा मौक़िफ़ जो अहले सुन्ना का है वो यही है कि सुकूत होगा, लेकिन उसके उसके शख्सी लानत नहीं, हाँ उसके जो अमाल हैं, उसकी करतूतें हैं, उसके ऊपर लानत लानत की जा सकती है, और उसको पलीद मरदूद कहा जा सकता है। शख्सी लानत के ऊपर हमारी या जो है अहले सुन्ना ने उसको मना फरमाया, ठीक हो गया। तो हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। अब यजीद खुद को आपने कहा जी मुसलमान कहता था मुसलमानों में बैठकर, तो देवबंदी भी तो खुद को मुसलमान कह रहा है ना, मुसलमानों में ये भी तो बैठकर। फिर ये भी तो फिर उनकी वाले औलाद ही होगी ना। लेकिन मेरी तो बात सुने ना, यजीद देखिए जो है उसके ऊपर तो इख्तलाफ है, इनके ऊपर तो कोई इख्तलाफ ही नहीं। उलमाए हरमैन शरीफैन ने जो है वो 35 से ज़्यादा उलमा और हिंदुस्तान के 400 से ज़्यादा 350 से ज़्यादा उलमा ने कुफर का फतवा दिया हुआ है। अब उन देवबंदियों पर जो फतवा है, और आगे आगे जो जो उन कुफर को मानता है, तहसीन करता है, वो भी उसी कुफर की ज़ाद में आते हैं। इनके ऊपर तो वाज़ेह है, कोई इख्तलाफ नहीं है, यानी कि अहले सुन्ना का कोई इख्तलाफ नहीं है, और किसी अहले सुन्ना का इख्तलाफ हो भी नहीं सकता इसके ऊपर कि भाई नबी को कोई गाली देता हो तो वो कैसे मुसलमान रह सकता है, वो कैसे मुसलमान हो इस्लाम हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको जवाब दिया था कि जब मैं इधर यूरोप में हूँ तो मुझसे कोई पूछता है कि भाई कौन हो तुम, मैं उसे कहता हूँ मुस्लिम। जब मैं आप में बैठूंगा ना, एक बंदा शिया है क्या, देवबंदी है क्या, बरेलवी है क्या, अहले हदीस, तो मैं अपनी पहचान के लिए उनको बताऊंगा कि मैं अहले सुन्ना व जमात मसलक के आला हजरत बरेलवी हूँ। मैं उनको ये बताऊंगा, क्यों कि मैं अपनी पहचान इनसे अलग करता हूँ। इसी तरह सहाबा ने अपनी जमात का नाम अहले सुन्ना व जमात रखा। इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब फितना का दौर बढ़ा, जब फितने का दौर बढ़ा तो क्या किया करते थे कि हम हदीस जो अहले सुन्ना जो रावी होते थे, अहले सुन्ना के जो होते थे, उनसे लेते थे।
روایات کو، اور حدیث مسلم کی جو ہے وہ مقدمہ میں لکھی ہوئی ہے کہ اہل سنہ سے لیتے تھے. تو انہوں نے اہل سنہ کیوں رکھا حالانکہ وہ مسلم تھے؟ اس لیے کہ اس وقت خوارج بھی آ چکے تھے، اس وقت کے روافظ بھی اس وقت موجود تھے، اور ان میں اپنی پہچان کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جماعت کا نام، اپنا نام اہل سنہ و جماعت رکھا، اور ہیں وہ مسلم. اسی طرح آج بھی ہم ہندوستان میں جب یہ دیوبندی آئے، انہوں نے گالیاں دی اللہ کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، صحابہ کو گالیاں دی انہوں نے، تو ان سے اپنی پہچان، کیونکہ یہ بھی خود کو اہل سنت کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، تو اپنی پہچان کے لیے ان کو دیوبندی کہنا پڑتا ہے اور ہمیں بریلوی کہنا پڑتا ہے، اور دوسرے جو وہابی ہیں ان کو اہل حدیث کہنا پڑتا ہے، جو اہل تشیع ہیں ان کو اہل تشیع کہنا پڑتا ہے. تو یہ اپنی اپنی ایک پہچان ہے. تو اس لیے ہمیں یہ فرقے، آپ یہ کہہ لیں کہ یہ فرقے نہیں ہیں، یہ والا جو ہے نا دیوبند کے جو 4 اکابر ہیں نا، انہوں نے ایک فرقہ کی بنیاد رکھی ضرور ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کے ماننے والے جتنے بھی ہیں نا وہ اسلام کی اصل سے نکل جاتے ہیں، وہ ہے ایک فرقہ، لیکن جو دیوبندی معصوم ہے وہ جماعت کے ساتھ ہی قائم رہتا ہے، ٹھیک ہے. یہ فرق آپ سمجھ لیں. غلام علی صاحب آئے ہیں جی، غلام علی صاحب آئے ہیں میں جی. آپ نے کہا ہے کہ فرقہ دیوبندی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں. میں صرف جی اتنی بالکل بات ضرور کہنا کریں. چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں. اگر کفر اور گستاخی ایک انسان کا لبادہ اختیار کر لے تو اسے عقیدہ دیوبند کہتے ہیں. جزاک اللہ. بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کیا بہت زبردست. کہ اگر گستاخی انسان کے روپ میں ہو تو اس کو دیوبندی، بس دیوبندی ایک عقیدہ تو میں نے سنا ہے کہ وہ گدھے کے عضو تناسل کی طرح ہوتا ہے، جی، کبھی عقیدہ دیوبند بالکل. یہ ہاں ان جی، کے تو کبھی گھٹتا ہے اکابر کبھی اللہ بڑھتا کے ہے. بھی گستاخ، رسول کے بھی گستاخ، صحابہ کے بھی گستاخ، اہل بیت کے بھی گستاخ. ٹھیک ہے، انہوں نے چھوڑا کسی کو نہیں ان کے بزرگوں نے، کسی نو ایک کو بھی. ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ. خلفائے راشدین کے بھی یہ گستاخ ہیں، نو ڈاؤٹ. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں اللہ گندے کام کر سکتا ہے، اتنی بڑی گالی یہ اللہ کو دینی. نعوذ ابھی باللہ. اعمال براہین قاطعہ نا، براہین قاطعہ میں جب براہین قاطعہ جس کی اوپر تقریر جو ہے رشید گندگو کی ہے، اور جس نے یہ عقیدہ دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور کثیر کہتا ہے دلائل سے ثابت ہے، فتاوی رشیدیہ میں اس نے اس کو بالکل. علیحدہ سے لکھا. جی جی، اور رشید جو اصل میں جو بیٹھوی نے لکھا ہے نا کہ مقدور عبد ہے، مقدور العبد ہے، یعنی کہ جو بندہ کر سکتا ہے وہ مقدور اللہ بھی ہے، یعنی کہ وہی کام اللہ بھی کر سکتا ہے. اصل میں یہ عقیدہ تو آیا تھا اسماعیل دہلوی سے، لیکن انہوں نے ایک نئے طریقے سے پیش کیا. اس نے یہ پیش کیا تھا کہ جو بندے کر سکتے ہیں نا، ہے تو وہ بھی کفر، کہ جو بندے کر سکتے ہیں وہ اللہ بھی کر سکتا ہے. ان خبیثوں نے آگے سے پتہ کیا لکھ دیا، اور وہ امبیٹھوی نے بھی، اور دوسری جو کتاب ہے نا ان کی المقدل الجہل، یعنی کہ اس طرح کی، ہاں وہ کتاب ہے، اس میں اس نے یہ خبیث نے لکھ دیا کہ گندے کام، کبھی اعمال، اور اللہ کا جاہل ہونا، یعنی کہ اللہ کا بے علم جاہل ہو جانا بھی، یہ بھی اللہ کر سکتا ہے اپنے آپ کو، معاذ اللہ. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی اس نے گالیاں لکھیں اور کہا کہ اللہ گندے کام، گندے اعمال کر، یہ گالیاں دیں. نبی کا علم جانوروں پاگلوں جیسا ہے، اور شیطان کا علم جو ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہے. حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اور خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آتا بھائی، اگر اور نبی پیدا ہو جائیں تو یہ توہین، یہ گستاخیاں، یہ گالیاں جس پر علماء حرمین شریفین نے فتویٰ لگایا. اور میرا نام عثمان علی ہے، غلام علی بھائی. میں تو آپ کو جانتا ہوں لیکن آپ مجھے شاید نہیں جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور ان دیوبندیوں کے جو بڑے سے بڑے مناظر ہیں نا، بڑے سے بڑے مفتی، الحمدللہ یہ عاجز ان کو ناکو چنے سے بوا چکا ہوا ہے ان کے ہر ایک موضوع کے اوپر. اللہ پاک آپ یہ کے جو تعلیم میں اضافہ کرے. شاہ عبدالعزیز ہے نا، شاہ عبدالعزیز جی جی جی، جی. شاہ عبدالعزیز یہ ادھر میری براڈ پہ ہی آ کے جو ہے وہ ان کے ماموں کی جو ہوتی ہے نا خواہش کہ دوبر میں 16 پوٹوں والی انگل اور آگے سے ایک بندہ عضو تناسل کھینچے اور دیوبندی نیچے بیٹھ کے بڑوا بڑوا کریں، یہ کر چکا ہوا ہے، وہ آزما چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو وہ شاہ عبدالعزیز کئی بار ٹکرا ہے، مجھے معلوم ہے. آپ کون ہے مجھے وہ بھی معلوم ہے.
भाई लेकिन मेरा मौजू इस वक्त देवबंदियत है। नहीं मैं वहाँ से चल रहा हूँ, बस मेरा अकीदा था मौला अली के मतलब ये है कि मैं उनके अब्दुल्ली क्या कहा है, बाकी मैं बरेलवी साइड पे क्या बता। आपकी आवाज कम आ रही है गुलाम अली। जी आवाज़ आ रही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत बरेलवी का मनहज फॉलो करता हूँ। बस मेरा मौला अली के मुतालिक स्टांस यही है कि मैं उन अफजलियत का कायल हूँ, बाकी और किसी चीज़ की कमी नहीं। ठीक है, बाकी देवबंदियत का अगर आपने मतलब कि उखाड़नी है जड़ें, तो मेरी आईडी के ऊपर शाह अब्दुल अजीज़ के साथ मतलब के टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू भी हुई है और बहुत से मुनाजरे भी हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ हैं, अल्लाह आपकी बरकतें अता फरमाए। ठीक है ना। आमीन। मैं तो जानता हूँ, बिल्कुल मैं जानता हूँ। जज़ाकल्लाह अल्लाह आपकी जज़ाकल्लाह। तौफीक़ात अता फरमाए। जी जी। और कुछ आप देवबंदियत के हवाले से अपनी राय का इजहार जी करना मैं चाहें? एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो इनके उसने उसने जी ब्राउन उस्मान भाई ब्राउन एक बेटे बंदे को कुछ बोलने कहना चाह देना। रहे हैं। मैं सिर्फ ये आखिरी इबारत पेश करके जाना चाहता हूँ कि तक़वियतुल ईमान में के हाशिए में जो इस्माइल देलवी है, जिसको ये बहुत ज़्यादा देवबंदी और वाबी डिफेंड करते हैं, जो सूरह अल इमरान की आयत है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्लतन फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, कि उसमें अज़िल्लता का मतलब उसने जो तर्जुमा किया है कि अल्लाह मतलब कि अलबत्ता तहकीक मदद की तुम्हारी अल्लाह ने बदर के दिन, हालांकि तुम उस दिन जलील थे। नबी को कह रहा है कि उस दिन उसने तर्जुमा क्या किया अदिल्लाता कि हालांकि तुम उस दिन क्या थे, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जलील थे। ठीक है, ये उसने तर्जुमा किया है। ये माज़ूम इसने नबी को जलील कहते थे, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये कुत्ते के बच्चे, ये इनके कीदे हैं। गैरत ठीक है, इंसान है, हाँ ये जाहिल और है। उसको दिफा करते हैं उसका। ठीक है, सिरात मुस्तकीम में उसने कहा है गधे घोड़े का ख्याल आ जाए नमाज नमाज टूट जाती है, उससे नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक से बदतर। ठीक है, तो ये इनके कायदे हैं, ये इनके कायदे हैं और इसका दिफा भी करते हैं। नमाज तो टूट ही जाती है, शिरक है ये। शिरक और सहाबा कराम अपनी नमाजों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते रहते थे, बुखारी और मुस्लिम से ये हदीसें साबित हैं। ठीक है ना। तो ये जी इतने पॉइंट्स हैं कि हम क्या कहें कि नमाज अपनी नमाजें तोड़ देते थे, नबी की आमद के ऊपर नबी को मोड़ मोड़ के देखने लग जाते थे। ठीक है ना, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे हालांकि नमाज पढ़े होते थे। तो ये सहाबा का नमाज का ये पैरामीटर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गुस्ताख लोग हैं, दीन इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं। हम सिर्फ अच्छा, ये गुलाम उस्मान भाई अगर इजाजत है, गुलाम अली से एक बात पूछनी है, मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाए। ये एक बात बहुत ज्यादा करते हैं, ये कहते हैं जी नौज बिल्ला अस्तगफार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना हमारी नहीं सुन सकते, वो चले गए हैं दुनिया से। तो मैंने इनको ये जवाब दिया था कि कुरान पाक में है कि अल्लाह पाक फरमाता है कि ए मोमिन, तुम भी मेरे नबी पर दरूद भेजो और मैं भी और मेरे फरिश्ते भी मेरे नबी पर दरूद भेजते हैं। ठीक है, दरूद तो फिर जिंदा पे भेजा जाता है ना। मैंने इनको ये जवाब दिया था। अब आप अपनी राय बता दें मुझे। अगर नहीं सुन सकते ना तो मुस्लिम की हदीस है 6324 या 6338 नंबर है उसका। ठीक है ना, मुस्लिम की, जिसमें अल्लाह के रसूल ने जन्नत में हज़रत बिलाल के कदमों की आवाज़ सुनी थी। और सूरह नमल की आयत नंबर 19 में है फतबस्समु दाहिकन मिन कौलिहा, कि वो उसका कौल सुन के मुस्कुराए। किसका कौल सुन के? हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम चूंटी का कौल सुन के मुस्कुराए, कि हज़रत सलमान चूंटी की भी आवाज़ सुन सकते थे। 1338 नंबर बुखारी की हदीस नहीं, है। जी वो ठीक है आपकी बात है। तो देवबंदी का ये कब अकीदा हो गया? हाँ, मुम्माती जो देवबंदी ना उनका अकीदा है ऐसा। लेकिन जिसकी आप बात कर रहे हैं शाह अब्दुल अजीज, वो कौन सा मुम्माती है? वो तो हयाती है। नहीं, अकीदा वो ये कह रहा है ना कि वो नबी से मदद नहीं मांग सकते, तो वो इस चीज़ का कायल नहीं नहीं है नहीं, ना, वो वो नहीं है। हयात की बात कर रहे थे कि वो जिंदा नहीं है। नहीं सुना नहीं सकते, वो मांगने की मेरे ख्याल से बात कर रहे सुना नहीं, वो कैसे? ये अकीदा हयातियों का अकीदा है कि सुना सकते हैं। हैं। नहीं हयातियों वो, का ये अकीदा है। हाँ वो तो अकीदा है यातियों का, लेकिन ये मिक्सचर है जो अब्दुल अजीज है ना, ये इन चीज़ का मिक्सचर है। हाँ, लेकिन ये मुझे फैजान भाई जो है ना, फैजान भट्ट भाई, उन्होंने भी ये बात बताई थी कि ये बंदा ना थोड़ा मिक्सचर सा बंदा है, ये अजीब है। यानी कि तकियाबाज, गुस्साख है बहुत बड़ा। तो ठीक, तकियाबाज है थोड़ा। ये सवाने कासमी है इनकी। मैं इसका हवाला पढ़ के सुनाता हूँ आपको। भाई मैं नीचे बैठ के सुनता हूँ, और मैं बोल नहीं सकता। इमदादुल मैं नीचे, मुश्ताक इला अशरफ अली खलाक, उसमें भी इनका यही अकीदा है कि सुनते हैं और सुना सकते हैं इनको। मैं आपको सुहाने कासमी का हवाला मेरी ना आईडी पे लगा हुआ है, इसी आईडी के अंदर ना वो हवाला लगा होगा। मैं आपको वो हवाला इधर पढ़ के भी सुना देता हूँ।
آپ حوالہ نکال لیں، میں ذرا تھوڑی سی وہ بتا دوں. یہ شاہ جی نے نیچے پوچھا. اچھا وہابی وہ کہتے ہیں غیر مقلدوں کو، اور اہل حدیث جو تھے یہ ملکہ وکٹوریہ کو درخواست کر کے وہ ان سے سرٹیفائیڈ ہوئے تھے کہ جی ہمیں اہل حدیث کہا جائے. تو وہابی اور اہل حدیث ایک ہی ہیں، دیوبندی اور وہابی ان کا عقائد میں ایک ہی ہیں، کچھ فروعات جو ہیں ان کی مختلف ہیں، باقی ایک ہی ہیں بیچ میں. یہ ہے جی کے جی ایف بھائی، یہ ہے سوان قاسمی. یہ مولانا قاسم نانوتی جو تھا، سوان قاسمی جلد 2 میں، ٹھیک ہے. اور سوان قاسمی اگر کوئی دیوبندی کہے نا سوان قاسمی کو میں حجت نہیں مانتا، یہ بلکہ ساری مانتے ہیں. ویسے ہی ہوتا ہے نا، چھڑول چھوڑ دیتے ہیں، جیسے قادیانی چھڑول چھوڑ دیتے ہیں کہ میں جی مرزا قادیانی کے صحابیوں کے نہیں مانتا، تو یہ بھی چھڑول چھوڑتے ہیں. اچھا، یہ قاسم نانوتوی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ سمائے اولیاء کے وہ قائل تھے، اور قائل ہی نہیں بلکہ اگر اکیلے کسی مزار پر جاتے اور دوسرا شخص موجود نہ ہوتا تو آواز دے کر عرض کرتے بابا جی میرے واسطے دعا کریں، بابا جی میرے واسطے دعا کریں. تو جب وہ سنتے نہیں، قاسم نانوتی یہ اولیاء سنتے نہیں ہیں، تو قاسم نانوتی کیوں کہہ رہا ہے کہ بابا جی میرے واسطے دعا کرو؟ قبر کے پاس جا کر وہ کہہ رہا ہے. اور یہ امدادے جو کلیات امدادیہ جو ہے، کیا نام ہے ان کے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ہے، اس کے بھی یہ بہت بڑے گستاخ ہیں. اپنے ہی استاد کے رشید گندگو جو تھا وہ بہت بڑا گستاخ تھا. یہ کہتے ہیں جی سنا نہیں سکتے، ان کے تو گھر کو کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو ارواح جو ہے نا، ٹرمینیٹر دیوبندیوں کی ٹرمینیٹر جو ارواح ہیں وہ مدد کے لیے آتی ہیں، ان کو پکارا جاتا ہے اور وہ مدد کرتی ہیں آ کر، اور ان کو پکارا جاتا ہے. ان کے تو کتابوں میں قاسم نانوتوی کی جو اس کا عقیدہ ہے، اسی طرح رشید گندگو کا عقیدہ ہے. وہ کہتا ہے کہ ویسے ہی فائدہ پہنچتا ہے قبر سے جیسے کہ زندہ بندے سے فائدہ پہنچتا ہے. وہ ولی کی قبر پہ جا کے کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے وہی فائدہ پہنچا ہے، اور قبر سے ان کو پیسے ملتے تھے. قبر سے اٹھ کے قاسم نانوتوی جسد انصری کے ساتھ آ گیا ان کی صلح کروانے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ نا منافق لوگ ہوتے ہیں، 1 منٹ میں ان کا جو گدھے کے عضوے تناسل کی طرح ان کا عقیدہ ہوتا ہے نا، ایک دم سے بدل جاتے ہیں، ایک دم سے لائن پہ آ جاتے ہیں. یہ ہے جی کلیات امدادیہ. ٹھیک ہے جی. یا رسول اللہ کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریاد ہے، آپ کی امداد ہو میری، آپ کی امداد ہو میرے یا نبی، حال اب تر ہوا فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. اور یہ تو رشید گندگو کو غوث اعظم مانتے ہیں. مسلمانوں کے سامنے جائیں گے کہیں گے غوث اعظم تو صرف اللہ ہے. تو اپنے رشید گندگو کو جو ہے نا اس کو مشرک مان کے اس کے منہ کے اوپر جُتی مار دو کہ بھائی اس کو کیوں غوث اعظم کہتے ہو. اچھا قطب عثمان بھائی، العالم غوث اعظم رشید گندگو. جی تقیر بھائی. عثمان بھائی جب ہم پڑھتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اننا تو آخری غم میں مغرقن خزیدی ساحل لنا اشکالنا، وہ شرک ہو جاتا ہے. ہاں جی چلے ٹھیک ہے. عثمان بھائی وہ بھی بتائیں جس میں وہ پتہ نہیں 54 کے 58 ڈیلی کا ملا کرتا تھا قبر سے، وہ کتنے آنے پتہ نہیں، وہ حوالہ مجھے بتا دے ذرا. وہ لاسٹ ٹائم میں سن رہا تھا لیکن آپ تھوڑا سا جذبات میں تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا آپ کو انٹرپٹ کروں. انہوں نے کر دیا کرو انٹرپٹ. حوالہ لینا ہو نا، حوالے میں دیر نہیں کرتے. حوالہ قادیانی کا ہو، حوالہ دیوبندی کا ہو، اسی وقت لینا ہے مجھ سے. ان کو بڑا روکا تھا کہ گالیاں نہ دو اکابر. ان کو بڑا کہا تھا کہ ہمارا جو ہے نا وہ ہماری توپوں کا رخ اپنی طرف نہ کرو، لیکن تم جو ہے وہ فرقہ پرست لوگ ہو. تم جیسے تم لوگوں نے آج سے 150 سال پہلے فتنہ پھیلایا، اور مرزا قادیانی کو، وہ خود مرزا قادیانی اسی کا معنی لیا اس نے قاسم نانوتی کا،
اور پھر جتنے دعویٰ جات تم نے کیے اسی کو مرزا قادیانی نے لیا. ہم نے کہا تم کہ ہمیں جو ہے وہ خاموش رہنے دو، مگر تم لوگ تو باز آتے ہی نہیں ہو، گالیاں دیتے ہو بزرگان دین کو. وعلیکم السلام. لبیک یا رسول اللہ. میں یقین کریں کہ ان کی وہ ویڈیوز پڑی ہوئی تھیں ان کے ملوں کی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شان میں یہ دیوبندی مفتی ملعون طارق مسعود کو گستاخ کو بچانے کے لیے مرزا انجینئر والے بن گئے ہیں اور دیوبندیت تھے اور ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ولی کو گالیاں دے رہے ہیں. اور یہ بھائی نے سب سے پہلے آ کے بات یہی کی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں، اولیاء کے گستاخ. یہ مرزا انجینئر کوئی نیا نہیں بیٹھا ہوا گستاخ، یہ دیوبندیت سے ہی نکلے ہوئے یہ لوگ ہیں. پتہ نہیں کتنے انجینئر چھپے ہوئے ہیں ان کے اندر، کتنے انجینئر. یہ تو ایک بیٹھا ہوا ہے نا اکیڈمی میں، اور یہ چلتے پھرتے آپ کو نہیں پتہ نہیں کتنے انجینئر ملیں گے چلتے پھرتے. وہ تو اکیڈمی میں بیٹھا گستاخ ہے نا، یہ چلتے پھرتے گستاخ ہیں انجینئر یہ دیوبندی. وہ سے ادھر دیکھ لیں کہ ایک ملعون جو ہے گستاخ کہ جس کے بارے میں علماء نے ویڈیو بنائی، انہوں نے اولیاء اللہ کو گستاخ کہنا شروع کر دیا، ان کو گالیاں دینی شروع کر دی. بھائی ٹھیک ہے، ایسے ہی 150 سال بالکل. پہلے تم لوگوں نے فتنہ پھیلایا تھا، 150 سال پہلے تم لوگوں نے فتنہ پھیلایا تھا، مانا، اور اس کا جو ہے ماشاءاللہ رد کر کے اہل سنہ نے اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کی، یہ ختم ہو گئی تھی بات. لیکن تم بھیا یہ نا مجھے جتنی دیر تک میں نے تحقیق کی ہے نا، مجھے یہ نا قادیانی ہے. یہ قادیانیوں جو کون؟ علی مرزا ہے نا، یہ چھوکرا، یہ قادیانی ہے، مرزئی ہے. یہ اسے بالکل سپورٹ بالکل، ہوتی ہے باہر سے. انہی کا ہی کھاتا ہے انہی کا پیتا ہے. ایسے ہی ہے. میرا تو جانا بنتا ہے، ملتان جاؤں گا انشاءاللہ. یہاں تو میں نہیں، یہاں تو وہ نہیں. انشاءاللہ صدقے یا رسول اللہ ایک دفعہ پاکستان جانے دو، نہیں دیکھتے یار، ہیں. روڈ اس پہ طرح کی لائیو ایسی بات نہ کیا کریں. نہیں کوئی اس طرح بات کی نہیں. نہیں، اس طرح کا عمل ذہن سے بھی نہ سوچے کہ میں ادھر جاؤں گا تو میں اس کو نہیں. یہ کام جو ہے وہ حکام کے ہیں، آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، آپ زبان سے روکیں. زبان سے نہ روک پائیں گے نا تو انشاءاللہ یہ عاشقوں کی جو ہے وہ دل گوائیاں دیں گے. تم ہماری زبانیں روکو گے نا تو دل میں ہم تمہیں برا جانیں گے، تم خنزیروں کو یار ملعونوں کو عثمان تمہیں دل میں بھائی، برا جانیں عثمان گے. بھائی میری بات سنیں. کوئی ہمارے نبی پہ کوئی اس طرح کا ایلیگیشن، نعوذ باللہ، استغفار کہے کہ وہ اپنا کیا نام ہے، ان کی تو صحابہ نہیں ان کی سنتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس آپ وہ غیب کا علماء کا علم نہیں ساتھ تھا. دینا، آپ طاقت بنے علماء کی. علماء جائیں گے عدالتوں میں، اور ایسے پہلے بھی کیس ہوئے نا 295C اور بھاگ گیا. عدالتوں میں اور کیا کرنا ہے جا کے؟ جو ہمارا بڑا چیف جسٹس ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو ان کی پیروی کر رہا ہے، قاضی جی فائز عیسیٰ جو ہے. ابھی تک وہ چھوکرے کو پکڑ نہ لیتے جس طرح کی اس نے باتیں کی ہیں. وہ تو قادیانیوں کو بھی اپنا مان رہا ہے کہ یہ اپنا دین اسلام میں سے ہیں، ان کو عثمان حقوق بھائی دی جائیں، بات کریں یہ ذرا اپنی ان سے. تبلیغ کریں، یہ اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں، ان کی مساجد کو اوپن کیا جائے. کیوں بھائی؟ بالکل بالکل. سادہ محترم آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سادہ محترم، وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ کیسے ہیں اللہ حضرت؟ وبرکاتہ. جی الحمد. اچھا جی، کیا موضوع چھڑا ہے جی؟ سادہ محترم، یہ موضوع جو میں نے لگایا تھا کہ اپنی رائے کا اظہار کریں، تو لوگوں سے بس ان کو کال پہ لے رہا ہوں، ان کی رائے کا اظہار جو ہے نا وہ پوچھ رہا ہوں، اور پھر آگے بات سے بات چلتی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ براڈ کریں، میں بیٹھ کے سن رہا ہوں. تو کوئی پھر جہاں پہ میں سمجھوں گا کہ یہاں پہ میں نے بولنا ہے تو میں بیچ میں پھر بولوں، ٹھیک ہے نا؟ جی سادہ محترم. اچھا، سادہ یہاں محترم پر تھوڑی سی بات کرنے سے، براڈ آگے بڑھانے سے پہلے، آج کی خبر جو ہے نا وہ جاوید گاندھی نے ایک خانقاہ بنائی ہے دانش سرا خانقاہ کے نام سے.
تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. یہی جوید گامدی، اس کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس کے لیکچر بڑے پڑے ہیں کہ جو کل تک ان خانقاہی نظام کو اور بزرگان دین کی جو درس گاہیں تھیں ان کا مخالف تھا، اور اس نے بہت بڑے بڑے لیکچر دیے. اور سمجھ لیں کہ اولیاء اللہ بابے بزرگوں کا اگر سب سے بڑا کوئی مخالف اور خانقاہی نظام کا سب سے بڑا کوئی مخالف اس دور کے اندر اگر ہے تو میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جوید گامدی ہے. اب اس نے ہی جناب اب ایک خانقاہ بنائی ہے جناب، اور یہ یورپ سے آیا ہے یہاں پاکستان، اور آ کے اس نے اس کا جناب افتتاح کیا ہے. تو اچھا وہ خانقاہ کیسی ہے؟ مخلوط لڑکیاں اور لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تصویریں جا کے دیکھیں. اور ایک تصویر میں صرف یہ آپ کو نمونے کے طور پہ یہاں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ صرف نمونے کے طور پہ ایک دکھائی ہے، تو وہ نیٹ کے اوپر آپ سرچ کریں آپ کو مل جائے گا. تو یہ جناب لڑکیاں اور لڑکے، بس یہ اصل میں ان جاہلوں نے یہ والا کام پکڑا ہوا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کو یہ مخلوط کرتے ہیں، اور اس کے اندر لڑکیاں بھی خوش رہتی ہیں، لڑکے بھی خوش رہتے ہیں، دونوں اپنے رنجا راضی کرتے ہیں. تو اس میں یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور ان کا جو دکان ہوتی ہے نا وہ چل پڑتی ہے. اسی چیز کا سہارا لیا تھا مرزا غلام قادیانی نے، اسی چیز کا سہارا لیا غلام احمد پرویز نے، اسی چیز کا سہارا لیا جناب شیخ محمد نے کراچی والا. اس کی بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ جو اس نے اکیڈمی بنائی ہے اس کے اندر مخلوط نظام ایک بنایا ہوا ہے انہوں نے. پہلے تو خانقاہ سمجھ لیں، خانقاہ کس کو کہتے ہیں؟ موجودہ دور کے اندر یہ بہت کم ہو گیا ہے، بہت کم یہ خانقاہیں رہ گئی ہیں. ابھی تو سمجھ لیں کہ پیروں کی آستانے تو ہیں لیکن خانقاہیں نہیں ہیں. خانقاہ یہ ہوتی تھی کہ ایک اللہ کا ولی، اولیاء اللہ جو تھے وہ مسجد بناتے تھے، مسجد کے ساتھ ہی ایک درسگاہ بناتے تھے جہاں پہ اپنے مریدین کو رکھتے تھے، وہاں ان کی روحانی تربیت کرتے تھے. اس کو درگاہ یا خانقاہ کہا جاتا تھا. تو وہ نظام تو اب مفقود ہو کے رہ گیا ہے. اب تو شاید ہی کوئی ملے آپ کو، وہ ڈھونڈنے سے بھی شاید کوئی ملے. تو یہ جناب اب اس نے پوری زندگی جس چیز کے اوپر لگائی تھی کہ جناب نفی کرتا رہا اس خانقاہی سسٹم کی، تو اب وہ آ کے نا ایک خانقاہ بنا لی ہے جی. شرم اور حیا یقین جانے میں کہتا ہوں ہے ہی نہیں. کوئی ہوتی ہے تھوڑی بہت شرم اور حیا، کوئی ہے ہی نہیں. وہ بے شرمو، تم لوگوں کی دکانیں اس مخلوط سسٹم کے بغیر نہیں چل سکتی کیا؟ وہ بے حیاؤ، تم نے دین کو ایک تختہ مشق بنا دیا ہے. تم لوگوں نے دین کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں،
دین کو ایک کھلواڑ بنا کے رکھ دیا تم لوگوں نے. اور بے شرم سب سے بڑے وہ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں, ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں اور ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں اور ان لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں. یار یہی کام اللہ کی قسم کوئی مولوی کر کے دیکھے تو یہی لوگ جناب بڑے بڑے لیکچر, بڑے بڑے جناب کتابیں بھر دیں گے. یہ دیکھو فلاں مولوی نے یہ کر دیا, اور لڑکی کو دم کر رہا تھا مولوی, اور دیکھو مولوی وہ دیکھے ایک کیا اس کا نام ہے, وہ طارق جمیل کی اکثر یہ آتی ہیں ویڈیوز کہ لڑکیوں کے ساتھ کبھی ان کو پیار دے رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی اس طرح کے کام کر رہا ہوتا ہے, اور ہیجڑے بھی اس کے پاس اکثر آتے جاتے ہیں. تو وہ کتنا سوشل میڈیا کے اوپر کتنا جناب اس کے اوپر احتجاج ہوتا ہے کہ ایک مولوی ہو کے داڑھی رکھ کے پگ باندھ کے یہ کام کر رہا ہے. دیکھو جی, لیکن خود جب یہ کرتے ہیں اس وقت سب یہ جائز ہوتا ہے, اس وقت نہیں ان کو کچھ نظر آتا. اللہ مان والفیض, اللہ مان والفیض. جی آپ براٹ جاری کریں جناب. یار وہ تو بننا ہی بننا ہے, وہ تو مرزا جونیئر بھی مرے گا تو اس کا بھی مزار بننا ہے, اس کا بھی آستانہ بننا ہے. مرزا جونیئر جیل میں ہے, یہ کام دیا, ان کے مرنے کے بعد ایک پورے فرقے بننے ہیں. یہ مرنے کے بعد ہی فرقے بنتے ہیں, یہ فرقوں کی بنیادیں رکھ کے جا رہے ہیں یہ لوگ. وہ تو مرنے کے بعد ہونا ہے نا کام شروع. یہ جتنا بھی کہیں کہ نہیں جی نہیں ہم نہیں کوئی فرقہ بنایا, ہم نے نہیں کوئی جناب, نہیں وہ ہو گیا ہے نا. تم نے جب خروج اختیار کیا, تم نے امہ مسلمہ کے اجماع کو توڑا, الگ سے اپنی ایک دکان کھولی, الگ اپنے ایک رائے دی, تم جماعت کے ساتھ نہیں چلے, تم نے جمعیت اسلامیہ کو توڑ دیا, تو وہ فرقہ تو بن گیا. جی جی اکرم مرزا قادیانی سے بھی پوچھا نا, اس کے مرید سے پوچھا کہ تیرا جو پیر ہے وہ جو بھونکتا ہے اسلام کے خلاف, اس نے تو نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے, تو اس نے بھی اس کے ہوتے ہوئے کہا تھا نا نہیں 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 میرے پیر نے تو یہ کام کیا ہی نہیں ہے, اور اس نے یہ غلطی کا ازالہ لکھ دیا, کتاب لکھی, اور اس نے کہا نہیں میرا تو دعویٰ ہے. اور اس کے بعد سے اس نے ٹھوک بجا کے کہا کہ تم غلطی کے اوپر ہو, حالانکہ اس کا مرید یہ کہہ کے آیا تھا کہ نہیں میرا پیر کوئی نبی نہیں ہے. تو اس نے کہا میں نبی ہوں. اسی غلطی کے ازالہ کے اوپر اس نے پوری کتاب چھاپ ماری. اس نے کہا تو نے غلط کہا ہے. میں کہتا ہوں یقین ماننے عثمان میاں ورطہ حیرت میں ہے, خدا کی قسم کیا کریں, کدھر جائیں. روزانہ میں عاجز اپنی بات کر رہا ہوں, میں کتنی دفعہ سوچتا ہوں کہ مبشر شاہ کہیں تو غلط تو نہیں کچھ کر رہا. دو آوازیں آتی ہیں, ایک آواز آتی ہے کہ غلط کر رہا ہے, چپ ہی ہو جا, بس سارے کام چھوڑ دے, جو کر رہا ہے کرنے دو, بس تو چپ ہو جا. اور دوسری آواز آتی ہے کہ نہ, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ, میں نے اپنی بات کر کے ہی رہنی ہے. کئی دفعہ دن کے اندر یقین جانے ہمت ٹوٹتی ہے, پھر بنداتا ہوں, پھر ٹوٹتی ہے, پھر بنداتا ہوں. اس کشمکش میں زندگی گزر رہی ہے. وہ دیکھیں یقین جانے, یہ ابھی جب سے یہ دیوبندیوں کا
कहानी शुरू हुई है तो दोबारा मैंने मुताला शुरू किया, क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं है ना ये, तो दोबारा तहकीकात और रिसर्च जब मैंने की, ओए होए वो गंद निकला है, खुदा की कसम। मैं कहूँ, मैं क्या बताऊं आपको, उस गंद की सिर्फ एक झलक दिखाई है मैंने, सिर्फ झलक थोड़ी सी। तो मुझे वो खुद वीडियो बना बना के जनाब इतनी शर्मिंदगी, इतनी मतलब घुटन और इतनी वो इस चीज का एहसास कि मैंने ये कोई बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया है। हालांकि सच है, हकीकत है, वो किताबों में लिखा है, मैंने वो असल दिखाई है, असल। लेकिन मुझे जाती तौर पे उस असल को पेश करते हुए हकीकत पर से पर्दा उठाते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही। बताइए बंदा करे तो करे क्या, क्या करे? वो सब कुछ देखने के बाद भी एक देवबंदी और वाबी क्या कहता है, वो कहता है ये रूहानी बातें हैं, ये कब्र परस्तों तुम्हें नहीं समझ आनी। चलो जी, वो उसने एक जुमले के अंदर अपने तमाम बापों को बचा के रख दिया। यानी एक जुमला उसका, ओ तुम कब्र परस्त हो, तुम कब्र परस्त हो, तुम्हें नहीं दीन समझ आया। बताइए अब बंदा ऐसी कौम को जाके समझाए, क्या समझाए? ओए होए ओए होए, यही मिर्जा कादियानी था जिसको तो वाबियों ने खड़ा किया, वाबियों ने। हकायक मौजूद है, अल्लाह की कसम। और मोहम्मद सैन बटालवी ने पूरा रिव्यू लिखा था ब्राहीन अहमदिया के ऊपर। वो कल उसकी ये जो वहियां नाजल होती रही हैं इसके ऊपर, पट्टी पट्टी गई, वल्ला वल्ला सीधा होया उल्ला, तोपा या तोपा, गसम गसम गसम। और वो कहते हैं उस रिव्यू के अंदर लिखा है कि ये तो इलाही बातें हैं, अल्लाह पाक इसको गैब की खबरें दे रहा है। वो बताइए, खुद इन्होंने खड़ा करके खुद ही मुखालफ हो गए। देखो बताइए बंदा किसको समझाए? आज हमारे खत्म नबूवत के मुजाहिदीन के अंदर भी कई वाबी हैं, कई देवबंदी हैं, करके देख ले बात। मैं कहता हूं उन्होंने तुम लोगों को रगड़ा ना लगा दिया तो मुझे नीवे था बिठा लेना। उन्होंने कहना ले तू वड्डा आया मुजाहिदे खत्म नबूवत। यानी किस फितने के दौर से गुजर रहे हैं हम। यही देवबंदी वो जब सबसे पहला फतवा कुफर का दिया था गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के शिगिर्द और मुरीद, सबसे पहला फतवा उन्होंने ब्राहीन अहमदिया के ऊपर दिया। तो ये रशीद अहमद गंगोई साहब पहुंच गए थे कि तूने मिर्जे कादियानी के ऊपर कुफर का फतवा क्यों दिया है। वो पूरा मुकालमा हुआ। और मैं कहता हूं मैंने ये अब तहकीकात दोबारा जब की हैं, ऐसी चीजें निकली हैं, मैं क्या बताऊं? हम किसको जाके बताएं, क्या किसको कहें? किसी ने मानना तो है नहीं भाई, बता ले कि कोई मानेगा तो फिर है ना भाई। हम किसको जाके बताएं ना। जिसको हम बताना चाह रहे हैं, समझाना, वो तो समझ नहीं रहा, फिर किसको जाके बताएं? और उल्टा इस बताने का नुकसान ये हो रहा है कि हमारे दोस्त ही हमें ही मलामत कर रहे हैं। मुझे फिर उनकी शख्सियत के ऊपर आता है, यार कैसे तुम यार मुसलमान हो यार, एक सच को देख करके तुम उसके ऊपर पर्दा डाल रहे हो। हैं भाई, मान लिया तू देवबंदी या वाबी है, कोई बात नहीं, हमें तो तेरे साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन जो सच है उसको तो कम से कम मान ले यार मियां। वो आगे से ये कह रहा है कि नहीं, हमारे बाबों ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। बताइए ये कौन सी खत्म नबूवत का काम है? बताइए ना यार, मुझे बता दें, कोई आए काल पे आए, मुझे समझा दो यार, ये कौन सा खत्म नबूवत का काम है भाई?
भाई सारी चीजों का इकरार और दिफा तो वो रिव्यू बराहीन अहमदिया पर रिव्यू के अंदर लिखा हुआ है, हर चीज का उन्होंने दिफा की है। तो आज किस मुंह से उन चीजों का तुम रद्द कर रहे हो? हैं? और देवबंदी किस मुंह से खत्म नबूवत का काम करते हैं? बताओ यार, मैं गलती पर हूं, मुझे बता दो, आके आ जाओ यार, बगैर गाली के। गाली नहीं निकालनी, अगर मैं गलती पे हूं बता दो आके भाई। तहजीरुन नास लिख के कासिम ननोतवी ने यह खत्म नबूवत का के ऊपर डाका डाला। आज तक कादियानियों की वेबसाइटों के ऊपर वो इबारतें मौजूद हैं, तहरीरें मौजूद हैं, जाके देख लो। कंदीले सदाकत उनकी किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ है। और जनाब क्या इसका नाम है, पॉकेट बुक है, उसके अंदर लिखा हुआ है। और कितनी किताबें उनकी वेबसाइटों के ऊपर, वो आज भी तहजीरुन नास को पेश कर रहे हैं। यार मैं गलती पर हूं यार, मैं पूछ ही लेता हूं। बाबर मेहर, मैं गलती पर हूं, बताएं यार, अगर मैं गलती पर हूं, बगैर उस्तादी शिगिर्दी क्या मुझे बताएं? मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो बताएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा एहसास करना कि मैं कोई मुफ्ती हूं, आलिम हूं, सैयदजादा हूं, मैं आपका उस्ताद हूं, छोड़ दें। क्या मैं गलती पर हूं? बताइए जरा। यार असी की करिए, दसो ना यार, असी की करिए यार, किधर जाइए? रद्द करिए ना करिए, अगर करते हैं हम रद्द फिर भी बुरे बनते हैं, रद्द ना करें तो फिर भी बुरे बनते हैं। बताएं हम क्या करें यार? यकीन जाने इसी मुबशर शाह ने मेरा कैरियर खराब किया है। इन लोगों ने, वजह ये थी कि मैंने जनाब आज तक इन भाभियों देवबंदियों के ऊपर नहीं बोला था, तो मेरे अपनों ने ही मुझे कहना शुरू कर दिया कि ये सुलह कुल्ली का कायल है। ये कोई कहता था ये भाभी हो गया, कोई कहता था ये देवबंदी हो गया। मैं चुप करके सब्र के साथ हर एक की सुनी। तो जिनकी खातर आपने सुनी उस्ताद मोहतरम, उन्होंने ही आपके साथ इसी मामले में, जबकि मुफ्ती तारिक मसूद ने गुस्ताखी की है, अब वो काम और तो उसके वहां से ऊपर शुरू आपने है ना यार, वो काम तो मुफ्ती जी तारिक से शुरू है। होए यार, मैं कहता हूं यार, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी जी बाबर, उस्ताद मोहतरम हो रहे। रिकॉर्डिंग करो यार। दसो इस कौम नू की करिए, सी की करिए, मुबशर शाह की करे, किधर जाइए सी? ओए हम किसी का रद्द करते हैं फिर बदनाम, रद्द ना करें फिर बदनाम। ओ करें तो करें, क्या करें, किधर जाएं हम बताएं? क्या हम तुम्हारे लिए काम करेंगे? लोगों के लिए करेंगे? मुबशर शाह तो नहीं करता लोगों के लिए। जो मुबशर शाह के मन में आता है वो करता है। आज तक मुबशर शाह किसी का मुकय्यद नहीं हुआ। मैं किसी का टाउट नहीं हूं, मैं किसी का जर खरीद नहीं हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं आजाद आदमी हूं। जो मेरे मन में आता है मैं वो कहता हूं और करता हूं। कभी किसी मसलत का मैं शिकार नहीं हुआ। शाह जी, ये काम, ये जो फितना बाज लोग हैं, इनके लिए ये काम बिल्कुल ठीक है। अभी आपने ये जो कहा कि रशीद गंदगू जो था, उसने कुफर का फतवा जब लगा तो वो दौड़ा आया कि क्यों कुफर के फतवे देते हो, उसको मर्दे साले मुसलमान ये कहते थे। मैंने चैलेंज दिया देवबंदियों को कि लाओ एक फतवा अपने किसी अकाबर का कि उसने मिर्जा कादियानी के ऊपर कुफर का फतवा दिया हो, शाया किया हो, जबकि खुद तुम्हारी किताब में लिखा है कि उस वक्त सब उलमा की तरफ से यही बात चल रही थी कि भाई फलां फतवा क्यों नहीं देता, फलां फतवा क्यों नहीं देता। तुम्हारे रशीद गंदगू ने कोई फतवा नहीं दिया, अशरफ अली थानवी ने कोई फतवा नहीं दिया, बल्कि इनके खुलफा सारी उम्र इनको मुसलमान मानते रहे। और मुफ्ती तकी उस्मानी कहता है कि ये इनकी बहुत बड़ी गलती है
کہ عبید اللہ سندھی بھی مسلمان مانتا رہا. مولانا اللہ وسایا کہتا ہے کہ یہ جو عبد الماجد دریا آبادی ہے اس کو خود اشرف علی تھانوی خلیفہ اور اس کے وہ پیروکار میں اور مریدین میں رہا, اس کا خلیفہ رہا. اس نے ساری زندگی ان کو مسلمان کہا اور مرزا قادیانی کے اوپر فتویٰ نہیں دیا. عبد القادر رائے پوری یہ ان کا کافر وہی یہ کام کرتا رہا. خود ان کی کتاب پڑھ لیں چمنستان ختم نبوت کے گلہائے رنگ, اس میں خود لکھتا ہے کہ عبد الماجد دریا آبادی ساری زندگی ان کو مسلمان کہتا رہا. یہ کس منہ سے ادھر آتے ہیں ختم نبوت کے اوپر کام کرنے کے لیے؟ اور اس کو کہا کہ اہل ہوا ہے. یہ کون؟ قادیانی اہل ہوا میں سے ہیں, اور یہی فتویٰ بریلویوں کے اوپر انہوں نے دیا ہوا ہے کہ بریلوی اہل ہوا ہیں. بھائی تمہارا فتویٰ تو ثابت ہو گیا کہ تم لوگوں نے مرزا قادیانی کے اوپر تو کفر کا فتویٰ دیا ہی نہیں. اتنے بڑے کذاب دجال ہیں یہ. اور پھر ختم نبوت میں کہتا ہوں عثمان کسے نے نہیں یہ مننی. یہ پتہ نہیں یہ قوم کیسی ہے, اللہ جانتا ہے یہ قوم کیسی ہے. میں نام نہیں لیتا, اسی ٹک ٹاک کے اوپر ختم نبوت کے بڑے بڑے مجاہد, کوئی دیوبندی ہے تو کوئی وہابی ہے, یہ باتیں ساری ان کے سامنے کر کے دیکھ لیں. انہوں نے تہاڈی لا پا کے ہاتھ چ نہ پڑھا دیتے, مینوں نہیں تھا بٹھا لیا جی. بڑے بڑے مجاہد او یار نہیں مانتے تو نہیں مانتے تو منوانا آتا ہے مجھے. ان کی جو ہے بڑے چونک میں جو منجی ٹھوکی ہے نا, الحمدللہ ان کی رات کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. رات بھی یہ آئے تھے سارے کٹھے ہو کے, رات ابھی ٹھکوا کر گئے ہیں, ریکارڈنگ موجود ہے. یہ ابھی جو عبد الماجد دریا آبادی کی بات آپ کر رہے ہیں, اس کی ایک کتاب ہے جناب سچی باتیں, وہ نفیس اکیڈمی کراچی کی چھپی ہے, صفحہ 213 کے اوپر وہ اشرف علی تھانوی کے بارے میں لکھتا ہے. ایک صاحب بڑے جوش سے بولے کہ حضرت ان لوگوں کا دین بھی کوئی دین ہے, نہ خدا کو ماننے نہ رسول کو. تو حضرت نے معن لہجہ بدل کر ارشاد فرمایا کہ یہ زیادتی ہے. یہ قادیانیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یہ زیادتی ہے. توحید میں ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں. چلو جی, توحید کا قادیانیوں کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں, اختلاف رسالت میں ہے. اچھا, اور رسالت کی بھی پھر قسمیں کر دی ہیں, آگے سنیے, رسالت کی بھی قسمیں کر دی ہیں. اختلاف رسالت میں, اور اس کے بھی صرف ایک باب میں, یعنی عقیدہ ختم رسالت میں. بات کو بات کی جگہ پر رکھنا چاہیے. جو شخص ایک جرم کا مجرم ہے, یہ تو ضرور نہیں کہ دوسرے جرائم کا بھی ہو. چلو, اور میں کہتا ہوں آؤ میرے سامنے کرو بات, کرو بات میرے. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمارا قادیانیوں کے ساتھ خدا کی ذات کے اوپر بھی اختلاف ہے کہ نہیں ہے. وہ کیا بکواسیات ہیں یار, یہ ساری زندگی تمہارے اکابر مرزا قادیانی کا دفاع کرتے رہے, آج تم ختم نبوت کے مامے بن گئے ہو, ٹھیکیدار بن گئے ہو. چور بھی مچائے شور شور, چور 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 چور, اور ڈاکے تم نے ڈالے, مرزے کا دفاع تم نے کیا, اور آج عالمی مجلس حفظ ختم نبوت بن گئی. اور جب 1974 کی اسمبلی کے اندر بھی شاہ منورانی رحمۃ اللہ علیہ یہ مفتی محمود کو لے کے جانے کے لیے انہوں نے کہا, تو یہ تو چل ہی نہیں رہے تھے پہلے ساتھ. یہ تو ابھی ہم نے جو چھاپی ہے پہلی جلد اسمبلی کی کاروائی, اس کے اندر سب کچھ موجود ہے اصل ریفرنس کے ساتھ. آج مامے بن گئے ہو تم ختم نبوت کے. چل یار گل کر بھائی. اسمبلی کی کاروائی کا حال دیکھیں کہ اگر تم نے اسمبلی کی شائع کرنی تھی تم نے تو صحیح شائع کرتے نا. اپنی کتابوں میں لکھتے ہو کہ اسمبلی میں اٹارنی جنرل نے یہ سوال کیے, اور مرزا ناصر نے آگے سے جواب دیا کہ تحذیر الناس جو ہے
वो भी तो तुमने लिखी है ना, वो किधर है ये मुकालमा? आप है कहीं? खुद ये किताब है हजरत नानोतवी और खिदमत खत्म नबूवत, ये वही नानोतवी है जो रशीद गंगोही उसकी ख्वाब में आता था, और ये वही फायदा उठाते थे जो जन्नो शोहर आपस में फायदा उठाते हैं। ये वो शख्सियात लिखने वाले और शख्सियात करने वाले उसके बारे में लिखते हैं कि हजरत नानोतवी और खिदमत खत्म नबूवत, जबकि मिर्जा कादियानी से ये पहले ही जहन्नम वासल हो चुका हुआ था, मिर्जा कादियानी के दावे से पहले। और खिदमत खत्म नबूवत कौन सी की इसने? किताब लिख मारी है, उस किताब में लिखता है सफा 13 पे कि शहबाज अहमद इसके ऊपर लिखता है कि जब 7 सितंबर 1973 को पाकिस्तान कौमी असम्बली में कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिए जाने के लिए दलाइल दिए जा रहे थे, तो कादियानियों के नुमाइंदा मिर्जा नासर ने अपने मुसलमान होने के दिफा में तहजीरुन नास का ही हवाला दिया था। तो वो क्यों नहीं शाया किया तुम लोगों ने उसको असम्बली में? फिर दूसरी किताब खुद